الباعث جل جلالہ وہ ذات ہے جو انبیاء اور رسولوں کو احکامات دے کر قوموں کی طرف مبعوث کرتے ہیں، اور الباعث ہی حشر کے لیے تمام انسانوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ ذرا امیجن کیجیے اس نام کو، کتنا بڑا معاملہ۔ آپ دیکھیے یہ دو بالکل مختلف چیزیں نہیں لگی ہیں آپ کو؟ مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جا رہا ہے، کیوں؟ حساب کتاب اور اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے۔ جو محنتیں کر گئے، جو اس کے نام پہ کٹ گئے چلے گئے، اب ان کو پوری جزا دینے کے لیے بہت ساری تو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اور جو سرکش تھے، جابر تھے، طاغوت تھے، ان کو پکڑنے کا وعدہ۔ لیکن یہ جو انبیاء کرام کو قوموں کی طرف بھیجنا تھا، یہ کیا تھا؟ یاد رکھیے اللہ کی سنت ہے کہ جب لوگ انتہائی اندھیروں میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں زندہ بیٹیاں درگور کی جائیں، جہاں نسب محفوظ نہ رہے، اور جہاں پہ انسان واقعی محسوس کرتا ہے کہ اس دنیا میں لوگ بس اب جانوروں کی سطح پہ آ گئے، تو وہاں اللہ رسول کو بھیجتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے قبر سے مردے کا نکلنا ہے نا، اسی طرح انبیاء کرام کا دنیا میں مبعوث کیا جانا، وہ اندر کی مردگی کو ختم کرنا ہے، وہ اندھیرے، وہ سب کچھ۔ اور اسی طرح سے ایک تیسرا مفہوم بھی اس کا لیجیے گا، اور وہ کیا ہے کہ الباعث جل جلالہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو بندوں تک بغیر کسی محنت کے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتی ہے جہاں سے ان بندوں کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔